الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگان محترم، اللہ کے نیک اور صالح بندو، ایک دن آنے والا ہے، ہمیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں پیدا ہو گئے، کھا لیا پی لیا، بس ختم ہو گئی۔ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے، جو دائمی زندگی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہم اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم آگے جو ہماری زندگی آنے والی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اگر ہم اس زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم اس دنیاوی زندگی میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ جب ہم اللہ کے احکامات پر اپنی زندگی گزاریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، تو وہاں ہم کامیاب ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں نعمتیں بھی ملیں گی۔ بزرگان محترم، اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی گزاری، تو آخرت کی زندگی میں ہمارے لیے کامیابی نہیں ہے، وہاں ہمارے لیے ناکامی ہے۔ اس دنیا میں رہ کر ہم اللہ کے احکام پر چلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں۔ ہم اپنے متعلق یہ سمجھ کر نہ بیٹھ جائیں کہ ہم جو کچھ اعمال کرتے ہیں اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے۔ ہم جو کچھ گناہ کے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں۔ جب بندوں کے نام اعمال کو پیش کیا جائے گا، جب بندے اپنے اعمال کو دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ اس صحیفے کو کیا ہو گیا ہے کہ اس کے اندر کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو چھوٹی ہوئی ہو، ہر چیز اس میں موجود ہوگی۔ دنیا میں جو اللہ کے احکام پر اگر وہ عمل کرتا ہوگا وہ بھی اس میں موجود ہوگی، اگر وہ اللہ کے حکموں کو توڑ کر اپنی زندگی کو گزارا ہے وہ بھی اس میں موجود ہوگا۔ بزرگان محترم، جب بندے کے سامنے اس کے اعمال کو پیش کیا جائے گا تو بندہ سب سے پہلے جھوٹ بولے گا، تو بندے کی زبان کو بند کر دیا جائے گا، اس کے اعضاء گواہی دیں گے۔ آنکھ نے جو گناہ کیا تھا آنکھ بولے گی، کان نے جو گناہ کیا تھا کان بولے گا، زبان کو بند کر دیا جائے گا۔ ہاتھ نے جو گناہ کیا تھا ہاتھ بولے گا۔ پھر وہ بندہ یہ کہے گا کہ میں نے تمہارے لیے تو یہ گناہ کیا تھا، تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ تو وہ اعضاء یہ کہیں گے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، ہم وہ سب کچھ بتلانے والے ہیں جو تو نے کام کیا ہے۔ بزرگان محترم، جو بندہ اس دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو قربان کرتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، فرائض اور واجبات کا اہتمام کرتا ہے، حرام سے اجتناب کرتا ہے، حلال کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ
اللہ تبارک و تعالی اسے ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے نہ اس کی آنکھوں نے کبھی دیکھا ہوگا، نہ اس کے کانوں نے کبھی سنا ہوگا، نہ اس کے دل کے اندر کبھی خیال آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے ایسی ایسی نعمت عطا فرمائیں گے، سب سے بڑی نعمت اسے جہنم سے نجات عطا کریں گے، سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوگی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے، ایسی جوانی عطا فرمائیں گے جس کے بعد کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ایسی تندرستی عطا فرمائیں گے جس کے بعد کبھی بیماری نہیں آئے گی، ایسی زندگی عطا فرمائیں گے جس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی، ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے جس کے بعد وہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ یہ کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب ہم اس دنیا میں رہ کر اللہ کے احکام پر عمل کریں۔ بزرگان محترم، ہمیں یہ دل میں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پوچھیں گے کہ میں نے تجھے جوانی دی تھی، میں نے تجھے زندگی دی تھی، ہاتھ دیا، پیر دیا، آنکھ دیا، کہاں استعمال کر کے آیا ہے؟ میں نے تجھے آنکھ دی، اس کا صحیح استعمال کر کے آیا ہے یا غلط استعمال کر کے آیا ہے؟ ہاتھ دیے، کیا اس کا تو صحیح استعمال کرتا تھا؟ پیر دیے، کیا تو اس کا صحیح استعمال کرتا تھا؟ کان کا تو صحیح استعمال کرتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پوچھیں گے، میں نے تجھے جوانی دی تھی، تو جوانی کو کہاں پر خرچ کر کے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بھی پوچھیں گے، میں نے تجھے مال دیا تھا، تو مال کہاں پر خرچ کر کے آیا ہے؟ کیا وہ مال تو میری رضامندی کے لیے، کیا وہ مال تو اچھے راستے میں خرچ کر کے آیا ہے یا حرام راستے پر تو خرچ کرتا تھا؟ بزرگان محترم، ہمیں اس دنیا میں رہ کر آخرت کی زندگی کو یاد کرنا ہے۔ یہ دنیا ختم ہونے والی جگہ ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی جگہ ہے۔ یہ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں۔ وہ جو زندگی ہے، جو دائمی زندگی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس دن کی ہم تیاری کریں۔ اگر ہم اس دنیا میں رہ کر اللہ کے طریقے پر چلیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر اپنی زندگی گزاریں گے، تو ہم آخرت کی زندگی میں کامیاب ہوں گے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔